جی السلام علیکم دوستو. آج کل بے تحاشا بیڈ نیوز پھیلی ہوئی ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ ختم کر دیا جائے گا. وہ ہم نے آپ کو کافی دیر پہلے بتایا تھا 3 ڈفرینٹ پلانس اور 3 ڈفرینٹ ٹیمز کا. اور ایک ٹیم یہ تھی کہ جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ان کو سمجھا رہی تھی کہ عاصم منیر کا سکہ چلنے دیں اور خان صاحب کو کہیں ذرا آرام سے بیٹھیں، اور بہت ساری ڈیلز آفر کی. اور آج کل بھی ایک بہت ڈیل کا جو ہے وہ چرچا ہے. اور دوسری آف کورس ان کی ٹیم وہ تھی جو شہباز شریف اینڈ کمپنی اور ہمٹی ڈمٹی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور کر رہی ہے، اور تیسری وہ جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرتی ہے. تو اب ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ خان صاحب اگر مان جاتے تو ان کو بنی گالا لے جاتے اور ساتھ ان کا جو ہے نا وہ باہر اڑا بھی دیتے کہ ڈیل ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے نا ان کا مذاق اڑاتے. لیکن اللہ کا کرنا اگین جو بھی یہ پلان بناتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے اور ایک انسان کا پلان ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ بہت زیادہ بیڈ نیوز بھی ہے باہر، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز 2 کروڑ روپیہ اپنی صرف پوش درست کرنے پہ، یعنی کہ اپنی گاڑی کا کپڑا درست کرنے پہ لگا رہی ہے. کیا یار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور پھر اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اتنا بڑا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ سے ہی یہ الیکشن ہوا ہے اور جھوٹ کا ہی سارا زمانہ. وہ عمران خان نے کہا بھی ہے نا، اور جھوٹ کی حکومت ہے، اور چیز جھوٹ موٹ میں چل رہی ہے. یہ بس کس پریوں کی لالا لینڈ میں رہتے ہیں. لیکن یہ لالا لینڈ ختم ہونے والی ہے. تو میں آپ کو انشاءاللہ، اور میں گزارش کروں گا اپنے جو رفقا ہیں، معید پریزادہ صاحب، شہباز گل صاحب، اور پرٹیکولرلی حسن نثار صاحب، آج کل ان کا نام اتنا نہیں آتا، لیکن حسن نثار صاحب میرے پاس آئے تھے کچھ سال پہلے، ایکچولی 10 سال پہلے. اور اس وقت میں نے ان کو عرض کی تھی کہ سر صرف لوگوں کو پرابلمز نہ بتایا کریں، سلوشن بھی بتایا کریں. ہمارا فوکس ہے آپ کو سلوشن بتانا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں جو اسلوب ہے وہ سلوشنز کا اسلوب ہے. وہ ڈرانا ہے لیکن ساتھ امید دلانا بھی ہے. کبھی بھی مت کسی کو ڈراؤ، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں زیادہ سناؤ اور وعیدیں کم سناؤ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کل کہہ دیجئے، اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے حبیب، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے. ابھی تک تو باطل کا ٹوٹل خاتمہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آف کورس ایک تو پہلے نیوز دیتا ہے، دوسری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کیسے بنایا ہے کہ ان کو صرف ڈرانا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو امید دینی ہے اور ان کو ویژن دینی ہے، تاکہ وہ اس پازیٹیو انرجی سے اس تبدیلی کو ایکچولی امپلیمنٹ کریں. اور یہی بات ہے جو عمران خان بھی ایک دفعہ اس نے انٹرویو میں کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ اگر آپ فیل ہو گئے تو کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اس طرح سوچتا ہی نہیں ہوں کہ میں فیل ہو گیا، میں اس طرح جو ہے وہ اپنی ٹیم کو اتارتا ہی نہیں ہوں. میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو کیا کریں گے، کیونکہ دیر آر لاٹ آف چیلنجز ان فرنٹ آف اس. تو کیونکہ یہ ہوتی ہے پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی، پازیٹیو مائنڈ سیٹ اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ. تو بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس مائنڈ سیٹ سے چلتے ہیں. تو حقیقت میں یہ ہے کہ بہت زیادہ پازیٹیو نیوز ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی پازیٹیو نیوز شیئر کر نہیں رہا. لیکن ہم الحمدللہ ہمیشہ سے آپ کو پازیٹیو نیوز دیتے رہیں، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ کا اسلوب ہے اور ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. وہ تو کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا، آپ ہی غالب آؤ گے اگر آپ مومن ہو. تو بننا صرف آپ کو مومن ہے. اور جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. تو اب قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال آ چکا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشانی لینے کا نہیں، پریشانی دینے کا ہے. پریشانی ان کے لیے بات ہے جو سارا ظلم کر رہے ہیں اور وہی ڈیلز ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کسی طریقے سے ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے عاصم منیر صاحب کو تھوڑا، اور تاکہ وہ زیادہ ذلیل و رسوا ہو کے. اور باقی یہ چیف جسٹس اور باقی سارے کرونیز وہ تو چھوٹے مورے ہیں. اور بلکہ عاصم منیر صاحب بھی ایک مورے ہیں، کیونکہ اصل مورا جو ہے، جو چلانے والی سرکار ہے، وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے. مجھے 33 ایئرز ہو گئے ہیں امریکہ کی پریکٹیکل پالیٹکس میں، اور میں نے جو ہے وہ 5 الیکشنز لڑے ہیں. میں آپ کو اپنی پوری ریسرچ سے بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی ہوائیں بہت جلدی بدلنے والی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنے بھی انہوں نے کارڈ پھینکے تھے یہاں کے لوگوں نے ٹرمپ کو ہرانے میں کوئی ٹرمپ کا اتنا بڑا وہ نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ از فار بیٹر آف اے لیڈر دین ایون بائیڈن، اینڈ ایٹ لیسٹ ہی کین اسٹینڈ. میں تو کے ساتھ ملا بھی ہوا ہوں پرسنلی. میں خود ایک بہت بڑا ڈیموکریٹ رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹ نے اس وقت ات مچائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور پرٹیکولرلی فلسطین پہ اور سارے مسلمانوں پہ. اور کہندے نے ات خدا دا ویر ہوندا ہے.
سو بیسیکلی یہ ات ختم ہونے والی ہے. بائیڈن صاحب کا سورج غروب ہو رہا ہے اور ٹرمپ کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے. اور صرف یہاں پہ تبدیلی نہیں آئے گی, پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی. فلسطین میں تبدیلی آئے گی, پاکستان میں تبدیلی آئے گی, اور پاکستان میں تو تبدیلی ہر صورت میں آنی ہی آنی ہے, چاہے ٹرمپ آئے یا نہ آئے. لیکن بائی دا وے ٹرمپ آ رہا ہے, تو وہ تبدیلی اس طرح آنے والی ہے کہ جو پاکستانیوں نے کر دکھایا ہے اور تقریباً 180 سیٹوں پہ عمران خان کو جتا دیا ہے, تو یہ کتنی دیر تک یہ جھوٹے فارم 45 چلائیں گے؟ زیادہ دیر تک تو نہیں چلنے والے. اب میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں آپ خوشخبریاں سنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ رمضان کے تھوڑی دیر بعد اور خوشخبریاں سنیں گے, اور پھر انشاءاللہ اور خوشخبریاں سنیں گے. پہلا اسٹیپ یہ ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی پہ تھوڑی نرمی ہوگی. یہ جو علی امین آج شہباز شریف سے ملے ہیں, یہ اس کا ایک پہلا قدم ہے. اینڈ دیٹس اے رائٹ اپروچ. یو ہیو ٹو ہیو بیڈ کاپ گڈ کاپ. تو یہ علی امین کو جو گڈ کاپ بنا کے دکھایا گیا ہے, اس سے بڑا تو کوئی بیڈ کاپ ہی نہیں تھا, لیکن انہیں گڈ کاپ بنا کے دکھایا. ویری گڈ جاب علی امین. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس طرح تھوڑی اسٹریٹجک ڈائریکشن ہوگی, تھوڑی سی نرمی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگی اور تھوڑی سی نرمی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی. یہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے, پی ٹی آئی کی مجبوری نہیں ہے, کیونکہ ان سے گورنمنٹ چلنی نہیں ہے. لیکن یہ اسٹریٹجک الائنمنٹ اور اسٹریٹجک پوزیشننگ کی بڑی زبردست ضرورت ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پریشر سے, آپ نے پریشر نہیں چھوڑنا, آپ کے پریشر سے خان صاحب آئے رہیں گے, اور اس کے باہر آ کے آف کورس وہ نظر بندی رہیں گے. پھر یہ ہے کہ آہستہ 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 کر کے عاصم منیر صاحب کا یہاں سے چل چلاؤ ہوگا اور پی ٹی آئی کی آمد ہوگی, پہلے عمران خان کے بغیر اور پھر انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ. میں اس طرح اس سیناریو کو دیکھ رہا ہوں. اصل میں آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ آپ کے لیے روزے فرض کیے, اور جس طرح کے آپ سے پہلی قوموں پہ فرض کیے تھے, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھائی اور برائی میں فرق کیا ہے. تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے ہوں کہ آپ اچھائی کے مینار ہوں, آپ بینچ مارک ہوں, لوگ آپ کی طرف دیکھیں تو کہیں اگر یعنی کہ ٹری سونامی لانی ہے تو عمران خان کو دیکھ لو. اگر دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ چینج کیسے ہوا ہے, عمران خان کو دیکھ لو. اگر کووڈ کیسے مینج کرنا ہے, عمران خان کو دیکھو. اگر سب سے برے حالات میں الیکشن کیسے جیتنا ہے, تو عمران خان کو دیکھو. اور اگر دیکھنا ہے کہ ایک ایماندار آدمی UN میں کیسے کھڑے ہوتا ہے, تو عمران خان کو دیکھو. اگر دیکھو کہ اترا ہوا پٹری سے ملک پٹری پہ کیسے چڑھانا ہے, تو عمران خان کو دیکھ لو. اور بڑی جلدی لوگ کہیں گے کہ اگر دنیا میں تبدیلی کیسے لانی ہے, تو وہ بینچ مارک عمران خان ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے, اور جب آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنین کا, وہ آپ کو گمراہیوں سے نکال کے, آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور جس کو اللہ اپنی روشنی کی طرف لے جائے, اسے پھر کون بھٹکا سکتا ہے؟ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.